بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر غفران بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج کا ویڈیو کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال اور اپڈیٹس کے بارے میں ہے، اور وہ لیسنز جو ہم نے سو فار لرن کیے ہیں کووڈ-19 کی مینجمنٹ کے بعد. پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کووڈ-19 کا ہیلتھ ایشو جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور WHO کے مطابق ابھی تک دنیا میں یہ اپنی پیک پہ نہیں پہنچا، کیونکہ نئے کیسز ابھی بھی بہت تیزی سے نمودار ہو رہے ہیں. اور اس کا ایپی سینٹر جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو پھیل رہا تھا وہ سٹل پھیل رہا ہے، اور 136,000 سے زیادہ لوگ فوت ہو گئے ہیں. نیور ایپی سینٹرز میں برازیل، جہاں پہ 70,000 سے زائد 71,000 سے زیادہ لوگ فوت ہو گئے ہیں. انڈیا میں 22,000 سے زیادہ لوگ فوت ہو گئے ہیں. میکسیکو میں بڑھ رہا ہے. تو یہ وہ لیٹن امریکہ اور اب انڈین سب کانٹیننٹ، اسپیسیفکلی انڈیا کے اندر یہ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور جو نئے کیسز ہیں ان کے اندر پروفاؤنڈ اور بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اسپیشلی ان 3 ممالک کے اندر. اور WHO نے کہا کہ انفیکشن، جو ٹوٹل نمبر آف انفیکٹڈ کیسز ہیں، جو ٹوٹل نمبر آف انفیکٹڈ لوگ ہیں، وہ نیکسٹ 6 ویکس میں، اگلے 6 ہفتے میں ڈبل ہو جائیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی جلدی بیماری پھیل رہی ہے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بیماری کنٹینیو ٹو فلرش اور کنٹینیو ٹو اسپریڈ ہو رہی ہے، اور جب تک 60 سے 70% لوگ اس ڈیزیز سے انفیکٹ نہیں ہوں گے تب تک ہرڈ امیونٹی، یعنی باقی لوگوں کو پروٹیکشن نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماری ابھی کچھ عرصہ لے گی، کہ جس کے بعد یہ اپنی پیک اور پھر پلیٹو فیز میں داخل ہوگی. اور USA کے اندر جلد ہی روزانہ 100,000 افراد 100,000 people will be diagnosed with this illness. اور یہ ریپڈلی اسپریڈ illness 42 اسٹیٹس میں ہے. انفارچونیٹلی اسٹیٹس لائک ٹیکسس، فلوریڈا، کیلیفورنیا، ایریزونا، ان میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اپ ٹو 1/3 کیسز، 1/3 ٹیسٹ جو کیے جا رہے ہیں وہ پازیٹیو ہو رہے ہیں. اور اس کی شاید یہ وجہ ہے کہ لوگ ایک دم ریلیکس ہو گئے. جب سوشل ڈسٹینسنگ، جب لاک ڈاؤن ختم ہوا تو سوشل ڈسٹینسنگ بھی ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ بہت تیزی سے پھیلا. فلوریڈا کے اندر جو 1/3 افراد مر رہے ہیں وہ مینلی 60 ایئرس سے کم ہیں. اس کوڈ بی کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ کے اندر کو ایگزسٹنگ النیسز ہیں، اور بیماریاں موجود ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر رہے، ماسک نہیں پہن رہے، تو جس کی وجہ سے جو وائرل پارٹیکلز ہیں، جو نمبر آف وائرسز ہیں، وائرل پارٹیکلز جو جسم کے اندر داخل ہو رہے ہیں وہ زیادہ ہیں کہ لوگ فیس ماسک نہیں پہن رہے تھے، جس کی وجہ سے زیادہ وائرسز جاتے ہیں، تو وہ زیادہ چانس ہے کہ وہ نمونیا جو ہے وہ کاز کر سکتے ہیں، اور ایکیوٹ ریسپیٹوری ڈسٹریس سنڈروم کاز کر سکتے ہیں. اور یہ اینٹیجن ٹیسٹ جو جب تک نیگیٹو نہیں ہوگا اپ ٹو 2 ویکس، سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ کرنی بہت ضروری ہے. ایک اور مسئلہ جو کووڈ-19 کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے وہ ہے کولیٹرل ڈیمیج، کیونکہ زیادہ تر توجہ کووڈ-19 کی وجہ سے کی طرف ہے، جس کی وجہ سے وہ بیماریاں جو کہ اس کے علاوہ ہوتی ہیں یوزلی کمیونٹی کے اندر، وہ نگلیکٹ ہو رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے پیپل آر ڈائنگ بیکاز آف ادر illnesses ایز ویل آل اوور دا ورلڈ. Regarding the lessons learned from COVID-19 management so far کہ ہم نے کیا کیا سیکھا، ایک بات تو یہ ہے کہ پریزنٹیشن کے اوپر جو سمٹمز ہیں وہ زیادہ تر ریسپیٹوری، یعنی سانس کی تکلیف والے، فیور، کاف، ڈیفیکلٹی ان بریدنگ، جسم میں درد جو ہے وہ زیادہ کامن ہے. اس کے علاوہ لاس آف ٹیسٹ آف سینس آف اسمیل اور ڈائریا جو ہے وہ کم ہے. بچوں کے اندر ریش ہوتا ہے لیکن وہ بھی کم ہے. اس کے علاوہ دماغی پرابلمز،
لائک کنفیوژن اور ڈیلیریم جو ہے وہ بھی کم ہے. ایک اور بات جو نوٹس کی گئی ہے وہ ہے وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی. A lot of people who are diagnosed with COVID-19 یا جن کو سیریس COVID-19 ڈیزیز ہوتی ہے, اور ریممبر 80% کو مائلڈ, 20% کو زیادہ سیویئر, اور 20% میں سے 16% کو آکسیجن اور 4% کو وینٹیلیٹر. جو وہ پیپل ہیں جنہیں زیادہ شدت سے بیماری ہوتی ہے انہیں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے. کیا یہ جنرلی پاپولیشن کے اندر لو وائٹامن ڈی ہے, یا وہ لوگ جن کے اندر وائٹامن ڈی لو ہے ان کو یہ بیماری زیادہ ہونے کا چانس ہے؟ اس کے بارے میں حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے ایڈوائزیبل ہے کہ پیپل ہو گیٹ ڈائگنوز ود کووڈ-19 ان کو وائٹامن ڈی دی جائے. اور مینٹیننس ٹریٹمنٹ تقریباً 1000 انٹرنیشنل یونٹس ہے. جبکہ وائٹامن ڈی لیول 20 نینوگرامز پر ڈیسی لیٹر سے کم ہو تو وہ ڈیفیشنسی ہے, 20 سے 30 20 to 30 انسفیشنسی, اور گریٹر دین 30 اور 30 اور ابو از سفیشنسی, شوڈ بی انڈر 50 اوور آل اس کا لیول. سو وائٹامن ڈی سپلیمنٹیشن یا وائٹامن ڈی ایز اے وائٹامن لینا ضروری ہے. بیماری ابھی بھی ایکسٹریملی کانٹیجیس ہے, 1% دوسروں کو دینے کا چانس ہے, بہت ریپڈلی اسپریڈ ہو سکتی ہے, اور ہول فیملی کو یہ بیماری ہو سکتی ہے اگر ایک بندے کو ہو. ٹریٹمنٹ وائز آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی سیویرٹی ہے بیماری. ہر پیشنٹ کو ایگریسو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں. جو مائلڈ انفیکٹڈ ہیں ان کو سمپل آبزرویشن, جو زیادہ اس سے زیادہ انہیں آکسیجن تھراپی, اور جو کریٹیکلی سک ہیں ان کو ریمڈیزیویر دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کنویلسنٹ پلازما, ان لوگوں کا پلازما جو کہ اس ڈیزیز سے ریکور ہو گئے ہیں وہ دیا جا سکتا ہے. اسٹیرائڈز یعنی کہ ڈیکسامیتھاسون, وہ ایک اسٹیرائڈ ہے جو رینڈمائز کنٹرول اسٹڈی میں شو کیا کہ یہ یوزفل ہے, وہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بلڈ تھنر لائک لووناکس ہے یہ کن کو دیا جائے, یہ بھی ایک کویشچن ہے. کیونکہ سی ٹی اسکین ہر ایک کے اندر نہیں کیا جا رہا. جب سب کے اندر سی ٹی اسکین نہیں کیا جا رہا تو ہمیں نہیں پتا کہ کن کن لوگوں کے اندر جمع ہوا خون دل کی نالیوں میں یعنی کلاٹس, پلمنری ایمبولزم یا پلمنری ویسلز کے اندر کلاٹس موجود ہیں. ڈی ڈائمر کو یوز کیا جا سکتا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ وچ پیپل میں نیڈ لووناکس, اور بلڈ تھنرز جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ان ایکٹیویٹڈ وائرل پارٹیکلز ہیں وہ کبھی کبھی اپ ٹو 3 ویکس تک وہ رہ سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹیسٹ پازیٹیو آ سکتا ہے. سو ایون دوز پیپل ہو ہیو ریکورڈ, جو ٹھیک بھی ہو گئے ہیں, ان کے اندر بھی ٹیسٹ پازیٹیو ہو سکتا ہے ایون اپ ٹو 3 ویکس. اسی لیے ہم نے بہت سارے کھلاڑیوں کو دیکھا پاکستان ٹیم کے کرکٹ کے جن کے اندر ٹیسٹ پازیٹیو آیا ایون آفٹر ہیونگ نو سمٹمز. سو دیٹ از ون آف دا ریزن کہ وہ جو ڈیڈ پارٹیکلز ہیں وہ اسٹل بلڈ کے اندر موجود ہیں. جو ویری ہیوی ماربڈلی اوبیز لوگ ہیں ان کے اندر obstructive sleep apnea کی شکایت ہوتی ہے. مطلب یہ کہ ان کے جو اپر ایئر وے کے مسلز ہیں جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. ان کی گردن اور سانس کی نالی کے ارد گرد فیٹ بہت موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کلیپس کر جاتا ہے اور ان کو رات کو سانس میں لینے کی تکلیف ہوتی ہے. تو ان کو سی پیپ پہ ڈالا جاتا ہے جو کہ آکسیجن دیتی ہے. اس کے علاوہ جو سیریس پیشنٹس ہیں ان کو بائی پیپ دیا جاتا ہے جو کہ 2 پریشر وینٹیلیشن یعنی آکسیجنیشن ہے. اور ان لوگوں کو جن کو اس پہ ڈالا جاتا ہے اس سے پارٹیکلز ان کے سانس کے ان کے کمرے میں پھیلتے ہیں اور دوسروں کو بھی لگ سکتی ہے. تو یہ لوگ جو اوور ویٹ پروفاؤنڈلی اوور ویٹ لوگ ہیں ان کو بیماری ہونے کا زیادہ چانس ہے. اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ بیماری ہو جائے اور ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیویرٹی آف نمونیا, ڈگری آف نمونیا کتنا زیادہ ہے, اس کے مطابق وینٹیلیٹر سیٹنگز کرنی پڑیں گی اور بہت ٹیکنیکلی ان کے سانس کی ریپلیسمنٹ آکسیجن ریپلیسمنٹ کی جائے گی. کیونکہ اگر زیادہ دیں گے یا کم دیں گے تو اس سے آکسیجنیشن کم ہوگی, آکسیجن کم ملے گی ان کی باڈی میں اور جس سے باڈی کو ڈیمیج ہو سکتا ہے. اگر 2 ہفتے سے زیادہ ان کو وینٹیلیٹر پہ ہیں اور میکس 3 ویکس تو ان کو ٹریکیاسٹمی ٹیوب یعنی ان کی جو ٹریکیا یعنی سانس کی اپر نالی کے اندر ایک ٹیوب ڈالا جانا ضروری ہے تاکہ وہ لانگ ٹرم آکسیجن جو ہے وہ
हासिल कर सकें। जहाँ तक रिकवरी का ताल्लुक है तो उसमें ये है कि जिन लोगों को ये बीमारी से रिकवर होते हैं उनका भी ऑक्सीजन सैचुरेशन लो हो सकता है, क्योंकि उनका नमोनिया की वजह से या अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से लंग्स को यानी उनके फेफड़ों को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो जब ये होगा कि उनको रिकवरी के बाद भी पल्मनरी या लंग स्पेशलिस्ट से देखना पड़ेगा कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि नहीं। ये बीमारी जो है इस वक्त तक अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं कि कितनी सिवियर होगी इलनेस, इसकी वेरिएबिलिटी है कि कितनी ट्रांसमिशन हो रही है, कितने लोगों को ये बीमारी पहुंच रही है। तो अभी बहुत सारी बातें इस बीमारी के बारे में हम कंटिन्यूसली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कुछ लोग जल्दी रिकवर हो रहे हैं, कुछ देर से कर रहे हैं, कुछ को क्लॉट्स बन रहे हैं, कुछ को नहीं बन रहे, कुछ को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मनरी डिजीज़ यानी क्रॉनिक लंग डिजीज़ डेवलप हो रही है। वैक्सीन अभी तक बन रही है, बाज़ कंट्रीज़ में फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, और डिपेंड करता है कि वो अनप्रेडिक्टिव उसकी वैल्यू होगी, वो कितने % लोगों को जो है वो प्रिवेंट करेगी। Until that time social distancing is very 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 important। एक दूसरे से 6 फीट का फासला रखें, मास्क पहनें, बड़ी गैदरिंग्स में ना जाएं, एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, जो है वो अगर आपको सिम्टम्स हैं तो घर में स्टे करें, अगर डिज़ीज़ ज़्यादा वर्स हो तो ही डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये जितना आप कम्युनिटी में जाएंगे सिम्टम्स के साथ उतना आप इसको स्प्रेड करेंगे। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स बाज़ पेशेंट्स को नमोनिया में दी जा सकती हैं, और सिवियर केसेस में रेमडेसिविर जो एंटीवायरल मेडिसिन है वो दी जा रही है। और अब जब कंपनीज जो बनाती हैं रेमडेसिविर वो भी ओवरवेल्म्ड होंगे, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो सप्लाई नहीं कर सकते। तो इनके जो रेमडेसिविर है वो इसकी प्रोडक्शन पे इतनी बढ़ा दी है, फिर भी वो डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। कन्वेलेसेंट प्लाज्मा यानी प्लाज्मा ट्रीटमेंट गो के यूज़फुल है, लेकिन वो एक जो है वो क्या कहते हैं डोज या 2 डोज से क्या उसकी क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट होंगी, इसके बारे में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो रहे हैं, अभी तक क्लियर पिक्चर नहीं है। इसलिए बहुत भारी कीमत दे के प्लाज्मा ना ख़रीदें, और जिन लोगों को ये बीमारी हुई है वो विलिंगली फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डोनेट करें और इससे पैसा कमाने की कोशिश ना करें। डेक्सामेथासोन एक ऑप्शन है ट्रीटमेंट की, और वो भी क्रिटिकली सिक लोगों को ये स्टीरॉयड देनी चाहिए, हर एक को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो है इसकी यूज़फुलनेस सिवियरली इल पीपल में है, और माइल्डली इल पीपल इसको ना इस्तेमाल करें। क्लोरोक्विन हैज़ बिन रूल्ड आउट, उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसको इस्तेमाल ना करें। तो ये सो फार लेसन्स हैं जो कि हमने इस डिज़ीज़ के मैनेजमेंट करने के बाद लर्न किए हैं, और ये इवॉल्विंग और लर्निंग प्रोसेस हैं, दिन ब दिन हम ज़्यादा लर्न कर रहे हैं। लेकिन अभी तक WHO ने ये कहा है कि ये बीमारी अभी भी फैल रही है, एहतियात करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग से काम लें, और कोशिश करें कि ज़्यादा बड़ी गैदरिंग्स ना क्रिएट करें, बर्थडे पार्टीज़ और सोशल गैदरिंग्स में ना जाएं, ताकि इस डिज़ीज़ का स्प्रेड ना हो, और रिलैक्स अभी ना हो। ये वायरस अभी भी फैल रहा है, और अभी तक इसने अपने पीक को ग्लोबली हिट नहीं किया। उम्मीद है कि आपको ये लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उससे फ़ायदा होगा। प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड, ये अपना वीडियो शेयर करें, आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, और हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और ग्लोबली अल्लाह ताला इस मुसीबत से और इस अज़ाब से बनी नो इंसान को निजात फ़राहम करे। आमीन। आप सबको अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम।